برلن۔ جرمن وزیر خارجہ انالنا بیئرباک اسرائیل اور حماس کے مابین لڑائی کے پس منظر میں اردن، اسرائیل اور لبنان میں ہنگامی مذاکرات کے نئے ادوار کے لیے برلن سے روانہ ہو گئی ہیں۔ جمعرات کو اردن کے لیے روانگی سے قبل بیئرباک نے اسرائیل کو جرمن حکومت کی طرف سے یکجہتی کا یقین دلایا۔ جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ لڑائی حماس کے ساتھ ہے، فلسطینی شہری آبادی کے ساتھ نہیں، جو اس تنازع میں بہت زیادہ نقصان اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے دورے کا استعمال کرتے ہوئے فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کے زیر قبضہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے دباؤ بھی ڈالنا چاہتی ہیں۔ غزہ میں حماس کے زیر قبضہ تقریباً 200 یرغمالیوں میں جرمن شہری بھی شامل ہیں۔ قاہرہ۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ غزہ سے آنے والے فلسطینیوں کے لیے رفح بارڈر کراسنگ نہیں کھولیں گے۔ انہوں نے یہ بیان جرمن چانسلر اولاف شولز کے قاہرہ کے دورے کے موقع پر ان سے ملاقات کے بعد دیا۔ السیسی نے کہا کہ سرحدی کراسنگ کھولنے سے فلسطینیوں کو مغربی کنارے سے بھی نکالے جانے کی ایک مثال قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مصر نے اس اہم بارڈر کراسنگ کو بند نہیں کیا، لیکن وہاں چند ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کی وجہ سے رفح کراسنگ ناقابل استعمال ہو چکی ہے۔ تل ابیب۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز تل ابیب کے دورے کے دوران اسرائیل سے اعتدال پسندی کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی۔ بائیڈن نے کہا کہ اسرائیلی حکومت نے مصر کے ذریعے انسانی بنیادوں پر امداد غزہ تک پہنچانے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے بھی امداد کی فراہمی سے متعلق بائیڈن کے اعلان کی تصدیق کی، لیکن نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ جب تک حماس تمام اسرائیل یرغمالیوں کو رہا نہیں کر دیتی، اسرائیلی سرزمین سے غزہ میں امداد بھجوانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دریں اثنا غزہ کے ہسپتال میں منگل کی رات ہونے والے دھماکے میں سینکڑوں فلسطینیوں کی ہلاکت پر پائے جانے والے غم و غصے میں اضافہ ہوا ہے۔ صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ یہ مہلک حملہ بظاہر اسرائیلی فوج نے نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ دھماکے کے پیچھے کون ہے، اور نہ ہی وائٹ ہاؤس نے اس پر کوئی تبصرہ کیا ہے۔ برلن۔ جرمن دارالحکومت برلن میں مقیم ایک یہودی کمیونٹی نے اطلاع دی ہے کہ اس پر گزشتہ رات دیسی ساختہ بموں سے حملے کی کوشش کی گئی۔ مقامی لوگوں کے مطابق ان دیسی بموں کو یہودیوں کی ایک عبادت گاہ کے قریب پھینکا گیا، مگر وہ ایک قریبی فٹ پاتھ پر گرے اور ان سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کیف۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ روس کے تازہ حملوں میں ملک کے وسط اور جنوب مشرق میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ علاقائی گورنر یوری مالشکو نے بتایا کہ بدھ کی صبح جنوب مشرقی شہر زاپوریشیا پر 6 میزائل حملوں میں 5 افراد ہلاک ہوئے۔ دنیپرو پیٹروسک کے گورنر سرہی لیساک نے کہا کہ روسی حملے میں دنیپرو ضلع میں 6 رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا اور ایک شخص ہلاک ہوا۔ دریں اثنا برطانوی انٹیلیجنس نے کہا کہ روس کی زمینی افواج ممکنہ طور پر مشرقی فرنٹ لائن سے گزرنے اور لوہانسک کے گرد ایک خالی جگہ یا بفر زون قائم کرنے کے لیے حملوں میں تیزی لا رہی ہیں۔ واشنگٹن۔ بائیڈن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ انتخابی اصلاحات کے بدلے وینیزویلا پر تیل کی تجارت کے حوالے سے عائد پابندیاں کم کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے کہا کہ وہ بنیادی طور پر وینیزویلا کے تیل اور گیس کے شعبے میں محدود پابندیوں میں ریلیف فراہم کرے گا۔ یہ اقدام وینیزویلا کی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اگلے سال انتخابات کے انعقاد کے لیے کیے گئے معاہدے کے نتیجے میں سامنے آیا۔ جنرل محمد باقری نے روس کے وزیر دفاع جنرل سرگئی شائگو سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ ہمیں غزہ میں غیر فوجیوں کا قتل عام جاری رہنے پر گہری تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کا جاری رہنا ہرگز قابل برداشت نہیں ہے اور دنیا کی حکومتوں اور اس پر سنجیدہ رد عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ معاف کیجیے، اور دنیا کی حکومتوں کو اس پر سنجیدہ رد عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جنرل باقری نے کہا کہ صہیونیوں کے جرائم کا جاری رہنا اور بعض ملکوں کی طرف سے اس کی براہ راست حمایت اور مدد حالات کو پیچیدہ بنا رہی ہے۔ ان حالات میں دوسرے فریق بھی میدان میں آ سکتے ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے قطر کے وزیر دفاع خالد بن محمد العطیہ کے ساتھ بھی فلسطین کے بارے میں ٹیلی فون پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ صہیونیوں کے جرائم پر کسی بھی مسلمان کے لیے خاموشی جائز نہیں ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے صہیونی جارحیت میں غزہ کے 25 اسپتالوں کو نقصان پہنچنے اور 3 اسپتالوں کی سرگرمیاں بند ہو جانے کی خبر دی ہے۔
فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی جارحیت میں غزہ کے 3 اسپتال بالکل تباہ ہو چکے ہیں، جہاں کی سرگرمیاں بند ہو گئی ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے تاکید کی ہے کہ 25 دیگر اسپتالوں کو صہیونی جارحیت میں خاصا نقصان پہنچا ہے۔ فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے لڑاکا طیاروں نے جمعرات کو غزہ کے قدس اسپتال پر کئی بار بمباری کی۔ فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی کے بیان میں مزید آیا ہے کہ صہیونی دشمن نے اس اسپتال کے ارد گرد کی بڑی سڑکوں کے پاس واقع رہائشی عمارتوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ تحریک حماس نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملت فلسطین کے خلاف صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت رکوانے سے متعلق اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ فلسطین کی تحریک حماس نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ ہم عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہماری ملت پر غاصبوں کے وحشیانہ حملوں کو رکوانے سے متعلق اپنی ذمہ داری نبھائے۔ تحریک حماس نے غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے سلسلے میں روس کے موقف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم غزہ پر حملوں اور فوری طور پر جنگ بندی سے متعلق روس کے موقف کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ غزہ کے نہتے عوام کے خلاف بچوں کی قاتل غاصب صہیونی حکومت کے مسلسل بڑھتے وحشیانہ جرائم پر عالمی سطح پر لوگوں کا غم و غصہ مزید بڑھتا جا رہا ہے، اور دنیا کے مختلف ملکوں کے متعدد شہروں میں بڑے بڑے اجتماعات میں فلسطینی عوام کی نسل کشی کی شدید مذمت اور غاصب و جارح صہیونی حکومت کے جاری جرائم پر نفرت و بیزاری کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایسی حالت میں کہ نہتے اور مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کا سلسلہ جاری ہے، دنیا کے مختلف ملکوں کے متعدد شہروں میں کیے جانے والے بڑے بڑے اجتماعات میں فلسطینی عوام کی نسل کشی کی شدید مذمت اور غاصب و جارح صہیونی حکومت کے جرائم سے نفرت و بیزاری کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ فلسطین نیز فلسطینیوں کے طرفدار 10,000 سے زیادہ امریکیوں نے بھی بدھ کے روز ایک مظاہرے میں جو یہودیوں کی وائس فار پیس نامی تنظیم کی اپیل پر امریکی کانگریس کے سامنے کیا گیا، لوگوں نے وسیع پیمانے پر شرکت کی۔ اس احتجاجی مظاہرے کے شرکاء نے امریکی حکام سے حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل نمائندے ویسلی نیبنزیا نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا ہے کہ بعض ملک مغربی ایشیا میں خونریزی کی روک تھام کے مخالف ہیں۔ فلسطین کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا دوسرا اجلاس بدھ کو منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں برازیل نے غاصب صہیونی حکومت اور تحریک حماس کے درمیان جنگ بندی کی قرارداد پیش کی، جس کو امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ اس سے پہلے روس نے پیر کے دن مغربی ایشیا سے متعلق قرارداد کے مسودے میں 2 ترامیم کی تجویز پیش کی، جن میں کہا گیا تھا کہ فوری طور پر جنگ بندی عمل میں لائی جائے اور غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے حملے روکے جائیں۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل نمائندے نے کہا کہ جن ممالک نے برازیل کی جانب سے پیش کردہ قرارداد میں 2 ترامیم پر مبنی روس کی تجویز کی حمایت نہیں کی، وہ در حقیقت مغربی ایشیا میں خونریزی کی روک تھام کے مخالف ہیں۔ انہوں نے ان ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنا انتخاب کیا ہے اور اس کی ذمہ داری بھی تمہیں کو قبول کرنی چاہیے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے بھی کہا ہے کہ سلامتی کونسل صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام کی روک تھام میں ناکام ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے نمائندے ژانگ جون نے بھی کہا ہے کہ برازیل کی طرف سے سلامتی کونسل میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی سے متعلق پیش کی جانے والی مشرق وسطی قرارداد کا امریکہ کی جانب سے ویٹو کیے جانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ روس کی سلامتی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین دمیتری میدودوف نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت اور فلسطین لڑائی علاقائی یا حتی عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔
दिमित्री मेदवेदेव ने लिखा है कि मगरबी एशिया में एक और जंग हो रही है। ये ऐसी जंग है जिसमें किसी कानून की पाबंदी नहीं की जा रही है और ये आम शहरियों के खिलाफ बेरहमी से लड़ी जाने वाली जंग है। उन्होंने कहा कि गजा पट्टी में अस्पताल पर किया जाने वाला मिसाइल हमला, जिसमें सैकड़ों अफराद जान बहक हुए, एक वहशतनाक ट्रेजेडी थी। बहुत से अफराद शदीद जख्मी हुए हैं और मुमकिन है कि वो उम्र भर के लिए माजूर हो जाएं। इस रूसी ओहदेदार ने इस बात पर जोर देते हुए कि ये एक वहशियाना इक़दाम है और उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की जानी चाहिए, कहा कि लगता है कि इस खित्ते में रूनुमा होने वाला आखिरी वाक़या नहीं होगा। पाकिस्तान में साबिक वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ को वतन वापसी पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत दे दी है। इस्लामाबाद से मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। अदालत ने अल अरीजिया और एविन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कहा कि अगर साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान वापस आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने भी साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार न करने का हुक्म सादिर कर दिया है। अमरीकी सदर अपने मुल्क की जंग पसंदाना पॉलिसियों को जारी रखते हुए यूक्रेन को मजीद इमदाद देने के लिए कांग्रेस की इजाजत हासिल करने के दर पे हैं। इरना की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडेन यूक्रेन को $60 मिलियन मालियत की इमदाद का नया पैकेज देने के लिए कांग्रेस की इजाजत हासिल करना चाहते हैं। ये रकम अमरीका के उस $100 अरब के पैकेज का हिस्सा है जिसका बकिया हिस्सा सेहूनी हुकूमत और ताइवान के लिए फौजी इमदाद की सूरत में दिया जाएगा और कुछ हिस्सा अमरीका की सरहदों की हिफाजत के लिए मुख्तस किया जाएगा। हिंदुस्तान में क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच जारी है और बांग्लादेश ने हिंदुस्तान को जीत के लिए 257 रन का हदफ दिया है। हिंदुस्तान के शहर पुणे में हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के 17वें मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हिंदुस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप में ये अपना चौथा मैच खेल रहा है और इससे पहले के तीनों मैच उसने जीते हैं। मुकर्ररा 50 ओवर में बांग्लादेश ने 8 विकेट पर 256 रन बनाए और अब हिंदुस्तान को आज का ये मैच जीतने के लिए 257 रन बनाने हैं।